اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام کی ہر بات حجت اور دلیل ہے جس طرح قرآن اور حدیث حجت اور دلیل ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ کی مراد سوال میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اجماعی اور اتفاقی بات حجت اور دلیل ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ہر وہ بات جس پر اتفاق و اجماع ہے صحابہ کرام کا، وہ حجت اور دلیل ہے، بالکل قرآن و سنت کی طرح ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کی حجیت تو قرآن و سنت نے خود بیان کی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بتایا کہ اجماع حجت ہے، اور سنت نے بھی بتایا کہ صحابہ کرام جو اولین مسلمان ہیں، جو سب سے بہترین مسلمان ہیں، ان کا اجماع تو بلا حجت ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام کی ہر وہ رائے، صحابہ کرام کا ہر وہ موقف، صحابہ کرام کا ہر وہ قول جس میں صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل حجت ہے، وہ اجماع ہے، اور قرآن و سنت کی روح سے حجت ہے اور دلیل ہے ہمارے لیے، بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کس کی بات حجت ہے؟ ہم کہتے ہیں پھر بھی صحابہ کرام کی بات ہی حجت ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، صحابہ کرام حجت ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو لیں گے، صحابہ کرام کے دو موقف ہیں، ان میں سے ایک موقف کو ہم اختیار کریں گے جو ہمیں کتاب و سنت سے زیادہ موافق نظر آتا ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے، تب بھی ہم نے صحابہ کرام کی ہی بات کو مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دو موقف ہیں ایک مسئلے میں تو ہم کوئی تیسرا گھڑ لیں، ہم کہیں کہ صحابہ کرام تو کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم ایک تیسری بات کہتے ہیں۔ یہ جو تیسری بات، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔